بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جنگل میں سفر کرتے ایک سانپ نے ڈس لیا۔ شاہی طبیب اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود زہر کو جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے جسم میں پھیلنے سے نہ روک پایا تو زاروں قطار رونے لگا۔ تمام سپاہیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ہر آنکھ اشک بہار تھی، کیونکہ شاہی حکیم نے جواب دے دیا تھا کہ یہ بڑا ہی کوئی ظالم سانپ ہے جس کا زہر نکالنا میرے بس میں نہیں ہے۔ اتنے میں ایک درویش تھا شخص وہاں آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو زہر کے در سے تڑپتا ہوا دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی ٹانگ پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا تھوک دیا اور بھاگ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سارے ساتھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فکر میں تھے، کیونکہ سلطان بے ہوش ہو چکے تھے، اس لیے دیوانے کی اس حرکت پر کوئی بھی درویش کے پیچھے اسے گرفتار کرنے نہ گیا۔ شاہی طبیب نے تھوک صاف کرنے کے لیے ایک رومال پکڑا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی زہر سے نیلی ہوتی ٹانگ پر سے تھوک صاف کرنے لگا، مگر پھر حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسے پر اچھی طرح مال دیا، جس سے فوراً ہی زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہوش میں آئے اور جب انہیں درویش کی تھوک کے قصے کا پتہ چلا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً حکم دیا کہ اس درویش کو فوراً ڈھونڈ کر حاضر کیا جائے۔ سپاہی چاروں طرف پھیل گئے اور تھوڑی دیر میں درویش کو ایک درخت کے نیچے سے پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے ہی ادب سے درویش سے کہا کہ ہم گناہ گاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے قیمتی پوشاک اور عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ درویش نے مسکرا کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور بولا کہ یہ گھوڑا اور پوشاک بہت قیمتی ہے، میں یہ پوشاک پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ خدمت گزار بھی آپ موجود ہوں گے۔ درویش بولا، اتنی قیمتی پوشاک، قیمتی گھوڑا اور خادموں کے ساتھ میں رہوں گا کہاں؟ اس دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرایا اور بولا، آپ کے لیے ایک عالی شان رہائش گاہ بھی تعمیر کر دی جائے گی۔ درویش نے پوچھا، اتنے مال و دولت، خادموں کے ساتھ رہائش گاہ میں تنہا رہوں گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک خاص وزیر ابن دواب بولا، حضور، میں اپنی بیٹی شہزادی گلناز کی شادی اس درویش سے کروانے کو تیار ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے درویش سے کہا کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ میری ہی بیٹی ہے۔ درویش بولا، اگر آپ نے میری شادی کی تو پھر تو میرے بچے بھی ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، بالکل ہوں گے، ہماری دعا ہے کہ آپ کو کثیر اولاد ملے۔ درویش بولا، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، حضور، اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولا، اگر یہ سارا کچھ لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو بادشاہ سلامت، آپ اپنا گھوڑا اور قیمتی پوشاک والا لباس واپس لے لیں، میں اپنی درویشی میں خوش ہوں۔ اور پھر اس درویش نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سپاہیوں کو مخاطب کر کے تاریخی جملے کہے کہ دل اس سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے، دنیا سے لگاؤ گے تو آنسو ہی ملیں گے۔ اتنی بات کہہ کے یہ درویش اپنی منزل کی طرف چل پڑا، لیکن سلطان گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ اس دن کے بعد پورا مصر سلطنت میں اس درویش کو ڈھونڈنے کے باوجود نہ ڈھونڈا جا سکا اور نہ ہی وہ کبھی کسی کو نظر آئے۔ اس واقعہ کے چند دن کے بعد ایک شام آپ کی زوجہ عظمت الدین خاتون نے کہا، سلطان معظم، کوئی بھی انسان کبھی نہ کبھی کوئی ایسی غلطی کر جاتا ہے جس کا خمیازہ اسے ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ سلطان معظم بھی ایک انسان ہے اور ان سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی تو ضرور ہوئی ہوگی۔ یقیناً کبھی نہ کبھی ان سے ایسا تو ہوا ہوگا کہ وہ کسی مظلوم کو بے وجہ ہی سزا دے چکے ہوں گے بنا اس کی بات سمجھے۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں نے کبھی بھی کسی کی بغیر بات سمجھے سنے اس کو سزا نہیں سنائی، بلکہ میں پورے معاملے کی تحقیقات کرتا ہوں۔ لیکن میرے دل میں بھی یہ خیال آیا ہے، کیا پتہ آپ سے کبھی کوئی ایسا کچھ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے آپ کے سامنے ایسا پیش کیا جا رہا ہو کہ وہ انسان ظالم ہے، لیکن وہ انسان مظلوم ہو اور آپ ناحق اس انسان کو سزا دے چکے ہوں۔ اس کی سزا تو آپ کو ملے گی۔ اگر آپ نے ذرا بھی کسی کے ساتھ
गलत नाइंसाफ़ी कर दी हो, तो यही बात हमें परेशान कर रही है। ये बात सुनकर सुल्तान मुअज़्ज़म को जादुई झटका सा लगा था और वो बिल्कुल खामोश हो गए थे। उनके दिमाग में ये बात किसी तीर की तरह लगी थी। इनके दिमाग में ये बात कभी नहीं आई थी, लेकिन आज इनकी बीवी का इस तरीके से इन्हें अचानक से बोलना टटकने पर मजबूर कर रहा था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन आज इनकी बीवी ने जिस तरीके से उन्हें दुरुस्त करने की खातिर बोला था, वो सुल्तान के दिमाग पर लग गया था। उन्होंने फ़ौरन ही फैसला कर लिया कि वो आज की रात भेष बदल कर अपने कैद खाने का चक्कर लगाएंगे और वहाँ जाकर देखेंगे कहीं इनसे वाकई कोई ऐसी गलती तो नहीं होगी जिसकी वजह से इनकी रियाया तकलीफ़ में हो, या फिर कोई कैदी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो जो वहाँ पर क़याम ना कर रहा हो। उन्होंने ये बात वज़ीर को बताई तो वज़ीर ने इनके साथ जाने की ज़िद की, लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म ने कहा कि मैं गलियों में गश्त के लिए नहीं जा रहा, मैं अपने ही महल में की कैद खाने में जाकर वहाँ के कैदियों को देखना चाहता हूँ। लेकिन वज़ीर की ज़िद करने पर उनको रजामंदी देना पड़ी और वो दोनों ही सिपाहियों का भेष बदल कर कैद खाने में चले गए। वहाँ मौजूद सारे सिपाही और वहाँ की कैदी औरतें और कैदी मर्द यही समझ रहे थे कि ये कोई सिपाही हैं जो गश्त के लिए आया है और लोगों को देख रहा है कि वो लोग सही तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं या फिर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। इस वजह से सारे लोग ही तमीज़ के साथ बैठे हुए थे। वो चलते जा रहे थे और एक कोने में जैसे ही इनकी नज़र पड़ी तो वो एक पल के लिए बिल्कुल साकत हो गए, क्योंकि एक लड़की की हालत इन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। वो एक हामला औरत लग रही थी, और वो भी कोई 2 या 3 महीने की नहीं बल्कि 7-8 महीने की। सुल्तान ने एक नज़र उस औरत की जानब देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि ये वही लड़की थी जो आज से तकरीबन 8 माह पहले चोरी के जुर्म इस कैद खाने में आई थी। और ये लड़की इस कैद खाने की सबसे कम उम्र लड़की थी, लेकिन अब हामला होने के बाद ये ऐसे महसूस होता था जैसे कि कोई बड़ी उम्र की औरत है। सुल्तान ने वज़ीर की जानब झुकते हुए कहने लगे, ये औरत कौन है और उसकी ये हालत कैसे हुई? यहाँ पर तो किसी भी मर्द को आने जाने की इजाज़त नहीं है, तो फिर इसकी ये हालत कौन कर सकता है? जबकि ये लड़की जब यहाँ पर आई थी तो ये हामला नहीं थी। वज़ीर ने ये बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाया और कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये लड़की मुझे भी अच्छे तरीके से याद है। जब ये यहाँ पर आई थी तो ये हामला नहीं थी, बल्कि ये तो एक सादा सी लड़की थी, लेकिन इसको देखकर अब यही बात का गुमान होता है कि ये एक हामला औरत है। सुल्तान ने इस औरत की जानब देखते हुए धीरे से कहा कि यकीनन ये हरकत किसी सिपाही की है, और मुझे हैरत है कि जिसके अंदर ये हिम्मत आ गई कि मेरी सल्तनत में काम करते हुए वो ये हरकत कर रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह बेजारी के हालत में तेज़ तेज़ कदमों से महल के अंदर आ गए। उनके गुस्से का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो वहाँ मौजूद तमाम सिपाहियों को अपने खंजर से ख़त्म कर दें, लेकिन वो ये भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो किसी को भी बेकसूर की सज़ा देने के हक़ में नहीं थे। वज़ीर इनको देख रहा था जो बहुत बेचैनियत का शिकार नज़र आ रहे थे। वज़ीर तहम्मुल ज़दा लहजे में कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी दुरुस्त साबित नहीं होगा। आपको चाहिए कि तमाम सिपाहियों को दरबार में हाज़िर करवाएं और उसके बाद इनसे पूछें कि आखिर ये ज़ालिम कौन है जिसने ये हरकत की है। सुल्तान ने जब ये बात सुनी तो वो कहने लगे कि मैं किस पर भरोसा करूँगा? तमाम लोग ही इस बात से इनकार कर देंगे कि वो ज़ालिम नहीं है, बल्कि उन्होंने कुछ नहीं किया, और मैं नहीं चाहता कि उस औरत का मुजरिम इतनी आसानी से मेरे हाथों से बच जाए। अगर वो मेरा कोई सिपाही हुआ या फिर बाहर का कोई मर्द हुआ जो ज़बरदस्ती कैद खाने में घुसकर ये हरकत करके गया होगा, यकीन मानो वज़ीर आज उसकी हस्ती मिटा दूंगा। उस इंसान का नामो निशान इस दुनिया में कायम नहीं रहेगा। उसको ऐसी सज़ा मिलेगी कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। वज़ीर ने जब ये बात सुनी और सर इस बात में हिलाने लगा और अगले हुक्म का इंतज़ार करने लगा। सुल्तान मुअज़्ज़म ने गहरी सांस ली और अपनी नशिस्त पर बैठी और वज़ीर को हुक्म दिया कि तमाम सिपाहियों को दरबार में हाज़िर किया जाए। इन तमाम लोगों से इस बारे में दरियाफ़्त करेंगे। अगर कोई भी इस औरत का मुजरिम निकला तो उसका आज ही सर करम कर दिया जाएगा। वज़ीर फ़ौरन हुक्म बजा लाया और तमाम सिपाहियों को दरबार में बुला लिया। सब लोग ही खौफ के ज़ेर असर खड़े हुए थे, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था।
کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سلطان معظم نے اس وقت دربار کیوں لگایا ہے اور ان لوگوں کو یہاں پر کس وجہ سے یاد کیا گیا ہے۔ تمام درباری بھی اس بات سے ناواقف تھے۔ وہ لوگ بھی حیرت زدہ نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کسی بھی سپاہی کو نہیں چھوڑا تھا۔ دروازے پر کھڑے ہونے والے سپاہی قید خانے میں موجود جتنے بھی سپاہی اور ان کی جنگ میں جانے والے تمام سپاہیوں کو انہوں نے بلا لیا۔ وہ آج کسی کو بھی بخشنے کے موڈ میں نہیں تھے، کیونکہ یہ حرکت ہی ایسی تھی کہ جس کی جلد سے جلد ظالم کو سزا ملنا بہت ضروری تھی۔ یہ بات اندر خواتین میں پھیلی کہ سلطان معظم نے آج دربار میں اپنے تمام سپاہیوں کو مجرم بنا کر کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو عورتوں میں بھی چمگویاں ہونے لگی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سلطان معظم نے اپنے سپاہیوں کو سزا دینے کے لیے بلا لیا ہے۔ عظم الدین خاتون کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ فوراً ہی سمجھ گئی کہ قید خانے میں کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سلطان نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ وہ اپنی نشست سے فوراً اٹھی اور جالی کے پاس آ کر اندر موجود دربار کا منظر دیکھنے لگی۔ سلطان معظم نے کڑک آواز میں پوچھا کہ آخر وہ کون انسان ہے جس نے ہماری سلطنت میں کام کرتے ہوئے ہمارے قید خانے میں موجود ایک عورت کے ساتھ غلط کاری کی ہے۔ اس کے اندر اتنی ہمت آ گئی کہ وہ ہمارے قید خانے میں جا کر یہ قدم اٹھائے۔ ان کی آواز اس قدر بلند اور گرجدار تھی کہ تمام سپاہی کام کر رہ گئے۔ سب لوگ ہی سر نفی میں ہلانے لگے اور کہنے لگے، سلطان معظم، یہ قدم ہم کبھی چاہ کر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ رعایا کی تمام عورتیں ہماری عزت ہیں اور ہم کبھی بھی اپنی عزتوں کو پامال نہیں کر سکتے۔ سب کا ایک ہی قول تھا۔ سلطان معظم مزید گرجدار کہنے لگے، مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگ جانتے ہو کہ اگر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اپنی تلوار اٹھا لی تو تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ انسان سامنے آ جائے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ اس انسان کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، اور اگر وہ سامنے نہیں آئے گا تو تمام سپاہی بے موت مارے جائیں گے، کیونکہ میں اپنی سلطنت میں ایسے لوگوں کو بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ یہاں پر رہ کر یہ غلط کام کریں اور مسلمانوں کے نام پر داغ لگائیں۔ سب لوگ ہی تھر تھر کانپ رہے تھے۔ سلطان کو کسی پر بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ ہی خاموشی اختیار کیے ہوئے کھڑے ہیں تو انہوں نے وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کافی پریشان انداز میں کہا کہ وزیر، یہاں تو کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا۔ آخر وہ انسان کون ہے جس نے اس عورت کے ساتھ غلط کاری کی ہے اور اس قید خانے پر دھبا لگایا؟ اس عورت کی حالت دیکھ کر حالت کی ہے۔ وزیر بھی کافی الجھا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ یہاں موجود تمام سپاہیوں کے چہرے اور ان کے قول سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بے قصور ہیں۔ یہ لوگ ایسا کام نہیں کر سکتے، لیکن جس طریقے کی حالت اس عورت کی تھی، یقیناً ان میں سے کوئی ایک عورت کا گنہگار ضرور ہے، لیکن یہ لوگ تو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس وجہ سے میں خود بھی بہت زیادہ الجھ گیا ہوں۔ وہ یہ بول کر خاموش ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یکدم ہی کہا کہ اس عورت کو دربار میں بلایا جائے۔ وزیر نے پریشان ہو کر کہا کہ سلطان معظم، اس عورت کی حالت اس قدر خراب ہے کہ وہ یہاں پر نہیں آ سکتی، لیکن سلطان کا ایک دفعہ غور کر دیکھنے کی وجہ سے وہ فوراً ہی سمجھ گیا اور کہنے لگا، جی سلطان معظم، میں ابھی اطلاع کر کے اس عورت کو دربار میں بلاتا ہوں۔ وہ فوراً گئے اور اس عورت کے ہمراہ دربار میں حاضر ہو گئے۔ اس عورت کی آنکھیں بالکل بند ہو رہی تھیں۔ اس کی حالت کافی زیادہ خراب تھی۔ سلطان کو بے حد اس عورت پر ترس آ رہا تھا۔ عصمت الدین خاتون نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے لیے بھی یہ کافی حیرت انگیز تھا، کیونکہ قید خانے میں کسی عورت کا حملہ ہو جانا سب کو ہی حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ تمام درباری جو بیٹھے ہوئے تھے اطمینان کے ساتھ، وہ لوگ بھی یہ حیران ہو کر کھڑے ہو گئے کہ یہ کون سا منظر ہے، جبکہ وہاں موجود تمام سپاہیوں نے ایک دفعہ نظریں اٹھا کر اس عورت کی جانب دیکھا تو نگاہیں جھکا لی۔ سلطان معظم اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، اے عورت، ہوش کر اور اپنے مجرم کو پہچان، کس نے تمہارے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آج اور ابھی تجھے انصاف ملے گا۔ آج ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے اس مجرم کا سر قلم کریں گے
جس نے تمہاری حالت کی ہے، تمہیں جس نے حملہ کر دیا، وہ اپنے انجام کو تمہاری آنکھوں کے سامنے پہنچے گا۔ ہم کسی کو بھی معافی نہیں دیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ لیکن وہ عورت کافی زیادہ بیمار تھی۔ انہوں نے فوراً ہی اس کے بیٹھنے کا انتظام کیا اور ایک بار پھر پوچھنے لگے کہ حاملہ خاتون، تم ہمیں بتاؤ کہ آخر تمہارا مجرم کون ہے؟ ہم اس انسان کا ابھی کے ابھی سر قلم کریں گے۔ ان کا ایک دربار میں پھر گرجتا ہوا لہجہ اس عورت کی آنکھیں کھول گیا تھا اور وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے اس دربار کو دیکھنے لگی جو 1 سال پہلے یہاں پر آئی تھی اور ایک جرم کی وجہ سے اس کو قید خانے میں قید کر دیا گیا تھا۔ وہ کافی زیادہ سہم گئی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں نے وہ گناہ کیا تھا جس کی مجھے سزا دی گئی اور میں زندان میں ہوں۔ میں نے ابھی یہاں کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں۔ اس کا اتنا غمگین لہجہ دیکھ کر سلطان کو بہت افسوس ہوا۔ وہ ایک بار پھر پوچھنے لگے، عورت تم ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کروں گا، تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی اور نہ تم پر کسی قسم کا جبر کیا جائے گا۔ تم ہمیں بتاؤ کہ آخر وہ انسان کون ہے جس نے تمہارے ساتھ یہ غلط کام کیا اور تمہیں حاملہ کر دیا ہے۔ ہم اس انسان کا سر قلم کریں گے اور اس کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ ان کا بار بار یہ جملہ تمام سپاہیوں کے ہوش اڑا رہا تھا۔ تمام لوگ ہی خوف سے زد پڑے ہوئے تھے اور تھر تھر کانپ رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ اچھی طرح سے سلطان کو جانتے تھے کہ وہ جو بولتے ہیں وہ کر کے ہی دم لیتے ہیں، اور ان کے لہجے سے آج کسی کو بھی رعایت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور ان کا یہ کہہ دینا کہ اگر وہ مجرم خود سامنے نہیں آئے گا تو تمام سپاہیوں کا سر قلم کر دیا جائے گا، یہ بات سپاہیوں کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھی۔ درباری اور عظم الدین خاتون اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہیں اس عورت پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ سب لوگ اس کے جواب کے منتظر تھے۔ وہ نگاہیں نیچے کر کے کہنے لگی، سلطان معظم، جو ظلم میرے ساتھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، اب میں کیا کسی کو سزا دلوا کر کروں گی؟ میری زندگی اجڑنی تھی وہ اجڑ چکی ہے، میری عزت پامال ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، اب میں کچھ نہیں چاہتی، میں اپنی جگہ پر رہنا چاہتی ہوں، اس بچے کو دنیا میں لانا چاہتی ہوں۔ وہ عورت کافی زیادہ اداس نظر آ رہی تھی، شاید وہ زندگی جینے کی امید چھوڑ چکی تھی یا پھر اس نے اپنے آپ کو ایک ہال میں بند کر لیا تھا۔ وہ اپنی عزت کو چھالنا نہیں چاہتی تھی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کے گناہ گار کو کسی صورت بھی معاف کرنے کے ارادے میں نہیں لگتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس لڑکی کو چوری کرنے کی سزا 2 سال میں ہی سنائی گئی تھی، لیکن اب یہ لڑکی حاملہ ہو چکی ہے اور اگر اس کو انصاف نہ ملا تو اس کا گناہ گار روز قیامت میں ہی ہوں گا۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا، اے عورت تم بتاؤ آخر تمہارے ساتھ یہ سب کیسے ہوا؟ تو اس عورت نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، سلطان معظم، میں نہیں جانتی ہوں کہ ان میں سے کون میرا مجرم ہے، کیونکہ جب یہ آدمی میرے ساتھ غلط کاری کرنے کی کوشش کرتا تھا میں ہوش میں نہیں ہوتی تھی، میں ہاتھ پاؤں سے بیگانہ ہو جاتی تھی، نہ جانے وہ مجھے کیا نشہ آور مشروبات پلاتا تھا جس کو پیتے ہی میں ہاتھ پاؤں سے بیگانہ ہو جاتی تھی، مجھ پر عجیب سی غنودگی طاری ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ میرے ہاتھ پاؤں بھی کام کرنا چھوڑ دیتے تھے، اور اس کے بعد جب مجھے ہوش آتا تھا تو میری عزت پامال ہو چکی ہوتی تھی۔ میں نے کبھی بھی یہ کام اپنے ہوش میں نہیں کیا، اس وجہ سے اس انسان کا چہرہ آج تک نہیں دیکھ پائی ہوں۔ آخر کون ہے میرا مجرم؟ جب اس عورت نے دکھی لہجے میں یہ بات کہی تو سلطان اس سے زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ انہیں اس عورت کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی، اب وہ بہت زیادہ الجھ چکے تھے۔ اتنے سارے سپاہیوں میں سے اس عورت کا مجرم ڈھونڈنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو کر اپنی نشست پر سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کون ہے وہ جس نے یہ کام کیا ہے۔ جب وزیر نے اتنا زیادہ انہیں الجھا ہوا دیکھا تو تمام لوگوں کو واپس بھیج دیا اور اس عورت کو بھی زندان میں ڈال دیا گیا، لیکن اس کی جگہ اس کے لیے تھوڑا خاص کرم کر دیا گیا، کیونکہ وہ ایک حاملہ عورت تھی اور کسی بھی ایسی عورت کو سلطان تکلیف نہیں دیتے تھے۔ سلطان معظم کافی الجھے ہوئے تھے۔ جب اپنے کمرے میں گئے تو ان کی بیوی دیکھ کر ان کو مسکرائی، ان کا استقبال کیا
اور کہنے لگی، سلطان معظم، ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آپ کی پریشانی کی وجہ وہ عورت ہے اور آپ اس کے گناہ گار کو ڈھونڈ نہیں پا رہے۔ ان کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تکلیف سے سر اس بات پر ہلایا اور کہنے لگے، عظم الدین خاتون، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس عورت کے مجرم ہم ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی قیدی کا دھیان نہیں رکھا، جس کی وجہ سے اس عورت کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا۔ اگر اس عورت پر دھیان رکھتے یا پھر اپنی قیدی رعایا پر بھی نظر ثانی کرتے تو آج اس عورت کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ہم ابھی تک پہچان ہی نہیں کر پا رہے کہ آخر اس عورت کا مجرم کون ہے۔ عظم الدین خاتون نے ان کی بات سنی اور وہ کہنے لگی، سلطان معظم، جس عورت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اس کو بولیں کہ وہ ایک سپاہی کے قریب جائے اور محسوس کرے کہ کون اس کے قریب آیا تھا، اور جس نے بھی یہ حرکت اس کے ساتھ کی ہے اس کا سر قلم اپنے ہاتھوں سے کرے۔ یہ بات سن کر سلطان معظم نے کہا کہ میں آپ کی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ وہ عورت صاحب کے قریب جا کر کیسے محسوس کر سکتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ عورت اس انسان کو پہچان لے گی جو اس کے قریب آیا ہوگا، کیونکہ وہ عورت اپنے جسم پر موجود اس لفظ کو کبھی نہیں بھول پاتی جو اس کو تکلیف دے کر گیا ہو یا محبت میں دیا گیا ہو۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، آپ یہ عمل کریں، یقیناً فائدہ مند ثابت ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ مطلوبہ مجرم سامنے آ جائے گا۔ ان کی بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ پر لگی اور اگلے ہی دن انہوں نے ایک بار پھر تمام درباریوں کو بلایا اور اس عورت کو بلا کر یہی عمل کرنے کے لیے کہا۔ پہلے اس عورت کی دیکھ بھال کی گئی، اسے مکمل طور پر ہوش میں لانے کے لیے دعا دی گئی۔ بعد میں اس عورت نے پریشانی سے سلطان معظم کی جانب دیکھا، لیکن ان کے زور دینے پر وہ عورت یہ عمل کرنے لگی۔ لیکن جب وہ تمام سپاہیوں کے قریب سے گزر گئی تو اس نے سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ سلطان معظم، مجھے ایسا کسی کے پاس جا کر بھی محسوس نہیں ہوا ہے کہ کوئی میرے پاس آیا ہو۔ مجھے اچھے سے بے ہوشی میں بھی اس انسان کی خوشبو یاد ہے۔ ان میں سے کوئی وہ شخص نہیں ہے جو میرے قریب آیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے فوراً ہی وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ تمام سپاہی ہیں یا پھر ان کے علاوہ بھی کوئی ہے جو یہاں پر موجود نہیں؟ ان کی بات سن کر وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، یہ تمام لوگ یہاں پر ہیں، بس ایک سپاہی یہاں پر موجود نہیں ہے جس کی طبیعت کچھ مہینوں سے خراب ہے اور وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان معظم یکدم اٹھے، اس عورت کے ہمراہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر وہ آدمی اپنی بیماری کے باعث زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ سپاہی نڈال ہو کر اپنے بستر پر گرا ہوا تھا۔ انہوں نے حکم دیا کہ عورت، تم اس آدمی کے پاس جاؤ اور اس کو محسوس کرو کہ یہ تمہارے قریب آیا تھا۔ وزیر اور اس عورت نے سلطان کی جانب پریشان نگاہوں سے دیکھا، کیونکہ اس سپاہی کی حالت اتنی خراب تھی کہ ان دونوں کو ہی اس پر ترس آ رہا تھا۔ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، مجھے نہیں لگتا کہ یہ انسان میرے گنہگار گار ہے، کیونکہ اس کی حالت تو پہلے ہی خراب ہے۔ یکدم ہی سلطان اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ہو سکتا ہے یہی تمہارا گنہگار ہو، تم بھی کچھ مہینوں کی حاملہ ہو اور یہ بھی کچھ مہینوں سے بیمار ہے، کیا پتہ اللہ پاک اپنا عذاب اس پر نازل کر چکا ہو اور اس کی یہ حالت ہو گئی ہو۔ انہوں نے اپنی تلوار اس عورت کی جانب بڑھائی اور کہنے لگے، تم جاؤ اور محسوس کرو، اگر یہ آدمی تمہارے قریب آیا ہے تھا اور یہی تمہارا مجرم ہے، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو اس کا سر قلم اسی وقت کر دینا۔ میں اپنی رائے میں اس انسان کو پناہ دینا بالکل بھی ضروری نہیں سمجھوں گا جو میرے قید خانے میں ایک عورت کو حاملہ کر کے اس کے ساتھ غلط کاری کرے۔ ان کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ وہ عورت تلوار تھام کے قدم بہ قدم اس آدمی کی جانب گئی اور اس کو قریب سے محسوس کرنے لگی۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل رہی تھی۔ اچانک اس عورت نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اچھے سے اپنے چہرے پر ملنے لگی۔ یہ عمل وزیر کے لیے بہت حیرت انگیز تھا، جبکہ سلطان معظم بالکل اطمینان سے کھڑے ہوئے سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچانک اس عورت نے اس تلوار کو بلند کیا اور اس کا سر درد سے الگ کر دیا
اور خون کا اس قدر تیز فوارہ نکلا جس سے وہ عورت، وزیر اور سلطان کے کپڑے بھی رنگ گئے۔ اس عورت کو بالکل یہ کرتے ہوئے رحم نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک لاکھ سا جنون تھا۔ وہ سلطان معظم کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، آپ درست فرما رہے تھے۔ اس کا لفظ میرے جسم پر تھا۔ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ یہی میرا گنہگار ہے۔ اس نے ہی میری روح کو جھنجھوڑا تھا، کیونکہ اس کی خوشبو بھی میں پہچان چکی ہوں، اور اس کے ہاتھ کو بھی، جو یہ مجھ سے بدکاری کرتے ہوئے تیرے چہرے پر لگاتا تھا، اس کی خوشبو بھی مجھے ابھی تک یاد ہے، جو میرے جسم میں بس چکی ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں جو آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے گناہ گار کو ختم کر دیا۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اس کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، تشکر، اپنی زندگی پا لینے کی چمک۔ وہ عورت اس آدمی سے دور ہوئی، اس سلطان کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی اور ایسا تاریخی جملہ کہا جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جھنجھوڑ دیا۔ کہنے لگی کہ سلطان معظم، آپ اس دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو گئے، چونکہ اگر مجھے آج میرا بدلہ نہ دیا جاتا تو میں روز قیامت اللہ تعالیٰ سے آپ کی شکایت کرتی کہ ایک میں نے جرم کیا جس کی سزا میں سلطان کی قید میں پا رہی تھی، لیکن وہاں پر مجھ پر دوسرا جو سب کچھ گنونا کام کیا گیا۔ سلطان کے قید خانے میں سلطان کے سپاہی نے میری عزت پامال کر دی۔